تصور کیجئے ایک ایسی جگہ جہاں 22,000 نایاب کتابیں رکھی ہوں، ایک ایسی لائبریری جسے کسی نے اپنی پوری زندگی کی کمائی، اپنے خون پسینے اور ادب سے بے پناہ عشق کے بلبوتے پر کھڑا کیا ہو۔ ہر کتاب کے ورق میں ایک تاریخ، ایک کہانی اور ہزاروں خیالات قید ہوں۔ ایک بہت بڑا خزانہ۔ بالکل، اور پھر سوچئے کہ اس شخص کے اس دنیا سے جاتے ہی وہ پورا خزانہ ردی کے بھاؤ یا بے دھیانی میں بکھیر دیا جائے، وہ 22,000 کتابیں ہمیشہ کے لیے کھو جائیں۔ واقعی یہ تصور ہی بہت تکلیف دہ ہے نا؟ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ بھوپال کی ادبی تعریف کا ایک بے حد دردناک اور حقیقی المیہ ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی بھی ادب دوست انسان کا دل توڑنے کے لیے کافی ہے۔ مطلب ہم یہاں بات کر رہے ہیں آکاش وانی بھوپال کے اردو پروگرام پروڈیوسر خالد عابدی صاحب کی۔ جی، خالد عابدی صاحب۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر کے ایک ذاتی لائبریری قائم کی تھی جسے مکتبہ عابدی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جیسا کہ ذکر ہوا، اس میں 22,000 بے حد نایاب کتابیں تھیں۔ 22,000 مطلب ایک چھوٹی موٹی عام لائبریری نہیں تھی یہ؟ بالکل نہیں، ایک عظیم ذخیرہ تھا۔ لیکن ان کی وفات کے بعد، یعنی جب وہ دنیا فانی سے رخصت ہوئے، تو ان کی فیملی اس عظیم ورثے کو محفوظ نہ رکھ سکی۔ جو کہ بہت افسوس کی بات ہے۔ واقعی مکتبہ عابدی قائم نہ رہ سکا اور وہ صدیوں کا ادبی خزانہ مختلف جگہوں پر ڈونیٹ کر دیا گیا، یا یوں کہیے کہ تاریخ کی دھول میں کہیں کھو گیا۔ اہل بھوپال اور پوری اردو دنیا کے لیے یہ ایک ایسی چوٹ ہے جس کی تیس آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب گھنا اندھیرا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی روشنی بھی راستہ دکھا دیتی ہے۔ جی بالکل، اور روشنی تھی ان کی یہ کتاب۔ صحیح کہا۔ ان بکھرتی ہوئی کتابوں کے درمیان خالد عبیدی صاحب کا ایک عظیم کام وقت کی قید سے بچ نکلا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ بے حد نایاب اور قیمتی انٹرویوز ریکارڈ کیے تھے، جنہیں انہوں نے اپنی کتاب بازگشت کی شکل میں محفوظ کر لیا تھا۔ اور اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو شاید ہم آج اس گمشدہ دور کی آواز سننے سے بالکل محروم رہ جاتے۔ وہی نا، اور اسی لیے آج ہمارے اس گہرے مطالعے کا مقصد صرف ایک کتاب کے چند صفحات پلٹنا نہیں ہے۔ آج ہم اسی کتاب بازگشت کے ذریعے بھوپال کے ایک بے حد اہم اور مشہور شاعر واحد پریمی صاحب کے انٹرویو کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ ایک بہترین انتخاب ہے آج کی گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقی شاعر کی نفسیات کیا ہوتی ہے، استاد اور شاگرد کی وہ صدیوں پرانی روایت کیسے کام کرتی تھی، اور اس دور کی ادبی سیاست کے پردے کے پیچھے آخر چھپا کیا تھا۔ ادبی سیاست ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ چلیے اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کسی بھی فنکار کی تحریر یا اس کے لفظوں کے اثر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کو تصور میں لایا جائے۔ بالکل، اس کی شخصیت کو سمجھے بنا فن نہیں سمجھا جا سکتا۔ مجھے اس سورس مٹیریل میں وہ منظر بہت دلچسپ لگا جب انٹرویور کی واحد پریمی صاحب سے پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ 1969 کا سال ہے۔ بھوپال میں عبد المتین نیاز صاحب کی ایک مشہور دکان ہے، سر چشمہ ادب۔ جی، کتابوں کی دکان تھی وہ۔ ہاں، وہاں ایک شخص کھڑا ہے، سفید کرزہ پاجامہ پہنے، قد درمیانہ، رنگ کھلا ہوا، اور منہ میں پان دبائے وہ اطمینان سے کتابیں خرید رہا ہے۔ ایک ٹپیکل بھوپالی انداز۔ وہی تو، یہ واحد پریمی تھے، ایک بالکل عام سا دکھنے والا شخص جس کے اندر لفظوں کا ایک آتش فشاں چھپا تھا۔ اگر ہم ان کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالیں تو یہ عام سی شخصیت اور واضح ہوتی ہے۔ واحد پریمی 4 جنوری 1938 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ اچھا، یعنی ان کی پیدائش بھی وہیں کی تھی۔ جی، ایک بالکل معمولی مڈل کلاس گھرانہ۔ ان کے والد پولیس کے محکمے میں تھے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھیے کہ انہوں نے 2 شادیاں کی۔ اوہ، ٹھیک ہے۔ پہلی شادی 1959 میں ہوئی جو بدقسمتی سے ٹوٹ گئی۔ پھر 1961 میں ان کی دوسری شادی ہوئی جس سے وہ بے حد مطمئن تھے اور ان کے کئی بچے بھی ہوئے۔ یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ وہ ایک عام انسانی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ان کے اندر کے شاعر کے بیدار ہونے کی کہانی کسی عام شوق یا خوشی کا نتیجہ نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہاں ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ یہاں آ کر کہانی میں ایک بہت عجیب اور دردناک موڑ آتا ہے۔ سورس کے مطابق
واحد پریمی کی شاعری کا آغاز 1953 یا 54 کے آس پاس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بنتی ہے نجمہ نام کی ایک لڑکی کی حادثاتی موت۔ ایک شدید صدمہ تھا ان کے لیے۔ جی، اس غم نے، اس شدید جھٹکے نے ان کے اندر کے شاعر کو جگا دیا۔ ان کی پہلی نظم کا عنوان ہی نجمہ تھا، لیکن اس واقعے نے میرے دماغ میں ایک بہت بڑا سوال پیدا کر دیا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں آج کل ہم موویز یا پاپ کلچر میں دیکھتے ہیں کہ ٹارچرڈ آرٹسٹ کا بڑا چرچا ہوتا ہے کہ درد کے بنا فن پیدا نہیں ہوتا۔ کیا واقعی ایک حادثہ کسی عام انسان کو عظیم شاعر بنا سکتا ہے؟ اس سوال کا بہترین جواب خود واحد پریمی نے اس انٹرویو میں دیا ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے ایک بہت گہرا نقطہ بیان کیا۔ انہوں نے کیا کہا اس بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ حادثہ شاعری میں موڑ تو لا سکتا ہے، شاعری نہیں بنا سکتا۔ یعنی بائی برتھ ہوتی ہے۔ صحیح سمجھیے آپ، یعنی دکھ، تکلیف یا کوئی جھٹکا آپ کے جذبات کو ایک سمت ضرور دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر پیدائشی طور پر وہ فن، وہ صلاحیت موجود ہی نہیں ہے تو کوئی بھی حادثہ آپ کو شاعر نہیں بنا سکتا۔ فن اندر سے پھوٹتا ہے، باہر سے تھوپا نہیں جا سکتا۔ یہ بالکل وہی مثال ہوئی نا، جیسے کسی نے سوکھی لکڑی کا ایک بہت بڑا ڈھیر جمع کر رکھا۔ اچھا، یہ مثال کیسے؟ مطلب اس لکڑی میں جلنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ وہ واحد صاحب کا اندرونی ٹیلنٹ تھا، لیکن اس ڈھیر کو آگ لگنے کے لیے ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل صحیح مثال دے رہی ہیں آپ۔ نجمہ کی موت کا وہ حادثہ وہ چنگاری تھا جس نے اس ٹیلنٹ کی سوکھی لکڑی کو آگ لگا دی۔ اگر لکڑی نہ ہوتی اور چنگاری کسی پتھر پر گرتی تو وہ بجھ جاتی، پتھر کبھی نہیں جلتا۔ یہ بالکل سٹیک تجزیہ ہے، ٹیلنٹ وہ سوکھی لکڑی ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، جب یہ آگ ایک دفعہ بھڑک اٹھتی ہے تو اسے بے قابو ہونے سے بچانا اور ایک خوبصورت آلاؤ کی شکل دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسے تراشنا پڑتا ہے۔ خالی جذبات سے اچھی شاعری نہیں ہوتی، اس کے لیے فن کی باریکیاں سیکھنا پڑتی ہیں، اور یہیں سے اس چنگاری کو تراشنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس سورس میں استاد شاگرد کے رشتے کا جو احوال ہے وہ کافی دلچسپ اور تھوڑا حیران کن بھی ہے۔ ہاں، خاص طور پر ان کا سفر ڈاکٹر شفا کے ساتھ۔ بالکل۔ 1960 میں واحد پریمی کی ملاقات ڈاکٹر شفا گوالیاری سے ہوتی ہے، جو ان کے استاد بنتے ہیں۔ کڑی محنت کے بعد 1962 میں ڈاکٹر شفا انہیں فارغ الاصلاح کی سند دے دیتے ہیں۔ ہمارے سننے والوں کی آسانی کے لیے اگر اسے واضح کریں تو؟ جی، یہ ایک طرح سے شاعری کی دنیا کا گریجویشن ہے، جہاں استاد تسلیم کرتا ہے کہ اب شاگرد کو مزید رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ بالکل، ڈگری مل گئی انہیں۔ اور بات صرف سند تک نہیں رکتی۔ اپنی وفات سے قبل ڈاکٹر شفا انہیں اپنا جانشین یا آفیشل سکسیسر بھی مقرر کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں دوسرے شاگردوں کی شدید مخالفت اور حسد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مخالفت تو آنی ہی تھی، کیونکہ جانشین بننا ایک بہت بڑا رتبہ تھا، لیکن اس پورے استاد شاگرد کے معاملے میں ایک ایسی بحث اس کتاب میں موجود ہے جو آج کے دور میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ اصلاح کے معاوضے کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں، وہی اصلاح، یعنی استاد سے شاعری ٹھیک کروانے کا معاوضہ یا پیسے دینے کی بات۔ ہاں، میں اس پر رکنا چاہوں گی، کیونکہ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ ایسا کیوں؟ دیکھیں، واحد پریمی نے حمایت کی ہے کہ اگر استاد مالی طور پر پریشان ہو تو شاگرد کو اصلاح کے پیسے دینے چاہیے۔ میں اس پر سخت سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ اچھا، پوچھئے۔ کیا لٹریچر، شاعری اور فن کو پیسے سے جوڑنا اس کی پاکیزگی کو ختم نہیں کرتا؟ جیسے ہی آپ نے کسی فن کی قیمت لگا دی تو کیا یہ ادب کا سودا نہیں بن گیا؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے استاد اپنی دکانداری چلا رہا ہو۔ آپ کا یہ اعتراض بہت فطری ہے اور آج کے دور کی کمرشل سوچ کو دیکھتے ہوئے بالکل واجب لگتا ہے نا؟ مطلب ہم فن کو فروخت تو نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نقطے کو اگر تھوڑا اور کھولیں اور واحد پریمی کی ذہنیت کو سمجھیں تو بات کچھ اور نکل کر آتی ہے۔ انہوں نے اسے سودا نہیں کہا، انہوں نے اسے ایک فرضیات اور ذمہ داری کا نام دیا۔ ذمہ داری؟ وہ کیسے؟ ان کے نزدیک استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے جیسا ہوتا ہے۔ تو کیا بیٹا باپ کو پیسے دے کر اس سے تعلیم خریدتا ہے؟ خریدتا نہیں ہے، بلکہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ اوہ، اچھا۔ واحد صاحب کا ماننا تھا کہ اگر ایک باپ یا استاد
माली तौर पर तंग दस्त है, उसके घर में राशन नहीं है, या वो तंगी में जिंदगी गुजार रहा है, तो उस जहनी दबाव में वो शागिर्द की शायरी पर तवज्जो कैसे देगा? ये बात तो है। पेट भरा हो तभी दिमाग चलता है। बिल्कुल। अगर शागिर्द खुशहाल है तो ये उसका फर्ज है कि वो अपने उस्ताद का माली बोझ हल्का करे, ताकि उस्ताद पूरे सुकून और यकसुई के साथ उसके फन को तराश सके। यानी ये उस्ताद का हक अदा करने की एक कोशिश थी, इल्म की खरीदो फरोख्त नहीं। एग्जैक्टली। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो खर्च से ज्यादा इस चीज पर है कि असली इस्लाह आखिर होती क्या है। वाहिद प्रेमी ने इसकी बहुत ही उम्दा वजाहत की है। उन्होंने इस्लाह को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने बताया कि अक्सर उस्ताद क्या करते हैं कि शागिर्द की गजल लेते हैं और उसमें अपने भारी भरकम अल्फाज इस तरह ठूंस देते हैं कि वो गजल शागिर्द की लगती ही नहीं, बल्कि उस्ताद की अपनी आवाज बन जाती है। उस्ताद अपना रंग चढ़ा देता है। वही ना। लेकिन वाहिद साहब के मुताबिक एक अजीम उस्ताद वो है जो शागिर्द के कलाम में ऐसी नरम और बारीक तब्दीली करे कि अशार की खामी भी दूर हो जाए, लेकिन शायर का जो अपना असली रंग और मूड है वो वैसे का वैसा ही बरकरार रहे। शागिर्द की अपनी आवाज दबनी नहीं चाहिए। ओह, ये पॉइंट वाकई जबरदस्त है। मैं इसे आज के दौर की एक मिसाल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जी बताइए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऑडियो इंजीनियर या मास्टरिंग इंजीनियर काम करता है। अच्छा, म्यूजिक से कैसे? देखें, जब कोई नया सिंगर अपना गाना रिकॉर्ड करके लाता है तो उसमें शोर होता है, आवाज थोड़ी ऊपर नीचे होती है। एक अच्छा ऑडियो इंजीनियर उस ट्रैक का बैकग्राउंड नॉइस निकाल देता है, पिच ठीक कर देता है, लेकिन वो उस सिंगर की आवाज को अपनी आवाज से तब्दील नहीं करता। क्या बात है, बेहतरीन मिसाल। गाना सुनकर पता चलता है कि गाया उसी सिंगर ने ही है, बस अब वो कचरा और शोर निकल गया है। असली इस्लाह भी यही ऑडियो मास्टरिंग है। ये मिसाल इस पूरे अमल को बेहतरीन अंदाज में वाज़ेह करती है। उस्ताद का काम शोर निकालना है, आवाज बदलना नहीं। बिल्कुल। खैर, उस्ताद से अपना फन पॉलिश करवाने के बाद हर फनकार का अगला इम्तिहान होता है आवाम का सामना करना। पब्लिक का रिएक्शन। और 1960s और 70s में आवाम तक पहुंचने का सबसे बड़ा, बल्कि शायद वाहिद बड़ा जरिया थे मुशायरे। लेकिन इस इंटरव्यू की एक और हैरानकुन बात यह है कि वाहिद प्रेमी मुशायरों से दूर भागते थे। एक शायर मुशायरे से भाग रहा है, इसकी क्या वजह बयान की उन्होंने? उन्होंने इसकी दो बड़ी वजूहात बताई। पहली तो थोड़ी अमली और जिस्मानी थी। उन्हें पेट की बीमारी थी, जिसकी वजह से उनके लिए मुशायरे गाहों में रात 3 या 4 बजे तक एक ही हालत में बैठना नागवार और तकलीफदेह था। अच्छा, यानी हेल्थ इश्यूज थे। और दूसरी वजह? लेकिन जो दूसरी वजह थी वो ज्यादा अहम और अदबी सियासत से जुड़ी हुई थी। वो उस दौर की ग्रुप बंदी या फैक्शन से बेहद मायूस थे। ग्रुप बंदी से उनका क्या मतलब था? उनका मानना था कि मुशायरों का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका है। वहाँ गैर मेयारी और मामूली शायरों को झूठी दाद दी जाती थी। ओह, फेक प्रेज। जी। होता ये था कि एक खास ग्रुप अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए आगे बैठ जाता और चाहे शायरी कितनी ही बुरी क्यों ना हो, वो शोर मचाकर और वाह वाह करके उसे आसमान पर चढ़ा देते। दोस्ती निभाई जा रही थी वहाँ। हाँ, वाहिद प्रेमी के लिए ये झूठी तारीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो इस फेक प्रेस के सख्त खिलाफ थे। सही। उनका अकीदा था कि किसी शायर की अहम हैसियत मुशायरे के शोरो गुल से नहीं बनती, बल्कि मेयार वाले अदबी रसायल या मैगजीन्स में छपने से बनती है, जहां अशार सुकून से पढ़े जाते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम आज के इस तेज तरीन डिजिटल दौर में बैठकर इस पर गौर करें, तो क्या हमें इसमें आज की झलक नजर नहीं आती? कैसी झलक? ये जो 1960s के मुशायरों की ग्रुप बंदी और झूठी दाद थी, क्या आज का हमारा सोशल मीडिया बिल्कुल वैसा ही नहीं बन गया? ये मुवाजना बहुत गहराई रखता है। इस पर थोड़ी और रोशनी डालिए। इंटरनेट पर किसी भी प्लेटफॉर्म को ले लीजिए। एक शख्स कोई बहुत ही हल्की, गैर म्यारी सी बात या सिर्फ तुकबंदी लिखकर पोस्ट करता है और उसके फॉलोअर्स का ग्रुप या उसके पीआर वाले उस पोस्ट पर हजारों लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स की बरसात कर देते हैं। वाकई बॉट्स और फॉलोअर्स का शोर होता है। वही ना, ये लाइक्स और रीट्वीट्स वही फेक दाद है जिससे वाहिद साहब दूर भागते थे।
یہ الگوریدم کا شور آپ کو راتوں رات وائرل تو کر سکتا ہے، آپ کو مشہور کر سکتا ہے، لیکن اس شور سے اصلی لٹریچر یا حقیقی فن پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح تجزیہ ہے آپ کا۔ اور جو واحد پریمی نے میگزینز میں چھپنے کی بات کی، وہ آج کے دور کے لانگ فارم آرٹیکلز، ان ڈیپتھ ڈسکشنز یا کوالٹی کنٹینٹ کی طرح ہے۔ وہاں اکیلے میں صرف تحریر اور پڑھنے والے کا آمنا سامنا ہوتا ہے، وہاں کوئی فیک لائکس کی گروپ بندی نہیں چلتی۔ میں اس تجزیے سے پوری طرح متفق ہوں۔ جھوٹی شہرت کا نشہ فن کو کھا جاتا ہے۔ اور نشے کے حوالے سے ایک اور متھ جو واحد پریمی نے اس انٹرویو میں بہت زور دے کر رد کیا، وہ تھا شراب کا استعمال، اچھا، وہ شرابی شاعر والا جو ایک اسٹیریوٹائپ ہے۔ جو بالکل عام طور پر ایک فرضی امیج، ایک رومانٹیسائزڈ تصویر بنا دی گئی ہے کہ شاعر وہی ہے جو شراب کے نشے میں چور ہو کر غزل کہے۔ لیکن واحد صاحب خود شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ویسے یہ بہت کلیئر سٹینڈ ہے ان کا۔ اور انہوں نے اس خیال کو سرے سے مسترد کر دیا کہ شاعری کے لیے شراب پینا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک یہ صرف ایک کھوکھلا فیشن تھا، فن کی ضرورت نہیں۔ واحد پریمی کی باتوں سے ایک چیز تو بالکل صاف نظر آتی ہے کہ وہ باباک تھے اور لاگ لپیٹ کے بغیر اپنی رائے رکھتے تھے، بے شک ان کی رائے بہت واضح ہوتی تھی۔ اور ان کی اسی باباکی کا مظاہرہ ہمیں اس وقت کی ادبی تحریکوں کے حوالے سے ان کے تجزیے میں بھی ملتا ہے۔ سورس میں ذکر ہے کہ انہوں نے ترقی پسند تحریک اور جدیدیت پر بات کی، ہاں، یہ دونوں اس وقت کی بڑی موومنٹس تھیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کی تنقید پر جائیں، تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ دونوں تحریکیں تھیں کیا جن کی آپس میں اتنی تکرار رہتی تھی۔ ضرور۔ دیکھیے، ترقی پسند تحریک یعنی پروگریسو رائٹرز موومنٹ کا بنیادی مقصد ادب کو عام عوام کی زندگی، غربت، آزادی اور سماج کے مسائل سے جوڑنا تھا۔ یعنی لٹریچر فار سوشل چینج۔ بالکل۔ ان کا ماننا تھا کہ ادب کا کام صرف حسن و عشق کی باتیں کرنا نہیں، بلکہ انقلاب لانا ہے۔ دوسری طرف جب جدیدیت یعنی ماڈرنزم کا دور آیا تو اس تحریک نے انقلاب اور سماج کے بجائے انسان کی ذات، اس کی تنہائی اور فردیت پر زور دیا۔ یعنی انٹرنل کانفلکٹس پر زیادہ فوکس تھا۔ صحیح ہے۔ اچھا، جدیدیت والوں نے پرانے اصولوں اور فارم کو توڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ فنکار کو آزاد ہونا چاہیے، اس پر سماج کو ٹھیک کرنے کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب جب کہ ہمیں ان کا پس منظر سمجھ آ گیا ہے اور سننے والوں کو یہاں ہم واضح کر دیں کہ ہمارا مقصد ان میں سے کسی تحریک کا دفاع کرنا یا مخالفت کرنا نہیں ہے، ہم صرف غیر جانبدار رہ کر واحد پریمی کی سوچ سامنے رکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، ہم صرف ان کا انٹرویو رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ واحد صاحب کا ان دونوں تحریکوں کے حوالے سے کیا نقطۂ نظر تھا؟ واحد پریمی کا ماننا تھا کہ ترقی پسند تحریک میں مقصد کی شدت کی وجہ سے کچھ خامیاں اور نعرے بازی ضرور آ گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس تحریک نے اردو ادب کو ایک بے حد گراں قدر سرمایہ اور مضبوط بنیاد فراہم کی۔ اچھا، یعنی انہوں نے اس کی تعریف کی؟ جی، ان کا کہنا تھا کہ اس نے ادب کی ایک عظیم عمارت کھڑی کی۔ لیکن جب بات جدیدیت کی آئی تو واحد صاحب کا رویہ بہت سخت اور تنقیدی ہو گیا۔ انہیں جدیدیت سے کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ جدیدیت نے تجربوں کے نام پر ادب میں کوئی نیا اضافہ نہیں کیا، کوئی نئی عمارت نہیں بنائی۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ماڈرنزم والوں نے صرف ترقی پسند تحریک کی بنائی ہوئی اس بنی بنائی عمارت کو گرانے، اس کی بنیادوں کو توڑنے کا کام کیا۔ یعنی توڑ پھوڑ زیادہ کی، بنایا کچھ نہیں۔ وہی نا، ان کے مطابق اس تحریک میں صحت مند ادبی عناصر موجود نہیں تھے۔ یہ ایک بے حد دلچسپ ادبی بحث ہے جو شاید ہمیشہ چلتی رہے گی، لیکن اس پورے گہرے مطالعے کے بعد اب وقت ہے کہ ہم ان بکھرے ہوئے دھوری کو ایک جگہ سمیٹنے کی کوشش کریں۔ بالکل۔ ہم نے خالد عابدی کی اس محفوظ کی ہوئی دستاویز میں بہت کچھ دیکھا۔ ایک عام سے گھرانے کا لڑکا جو دکھ کی چنگاری سے شاعر بنتا ہے، استاد اور شاگرد کے اس مخلص رشتے کو دیکھا جہاں اصلاح بس لفظ بدلنا نہیں بلکہ آواز کو نکھارنا تھا، اور ان مشاعروں کو دیکھا جہاں سے وہ بھاگ گئے۔ بے شک، اس ایک انٹرویو کے ذریعے ہمیں صرف واحد پریمی کی شخصیت ہی نہیں بلکہ پورے اس ادبی دور کے ماحول، اس کی کشمکش اور لٹریچر میں آنے والے بدلاؤ کی عکاسی ملتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی علم اور فن کبھی شہرت یا گروپ بندی کی بھیڑ کا محتاج نہیں ہوتا۔
جو تحریر یا فن سچا ہوتا ہے وہ وقت کی قید سے اور جھوٹی تعریفوں کی محتاجی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے سننے والوں کے لیے اس پورے مطالعے میں ایک بہت بڑا اور سنگین سبق چھپا ہے، وہ سبق جہاں سے ہم نے آج اس گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ مکتبہ ابدی کی وہ 22,000 کتابیں۔ جی وہی، ہمیں ہر حال میں اپنے علم، اپنے فن اور اپنی کتابوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے ورثے کی قدر نہیں کریں گے، اسے محفوظ نہیں رکھیں گے، تو وہی المیہ ہوگا جو خالد عبیدی صاحب کی لائبریری کے ساتھ ہوا۔ وہ نایاب کتابیں جو ہمیشہ کے لیے کھو گئیں۔ ہاں، کل کو ہماری کہانیاں اور ہماری پہچان بھی اسی طرح وقت کی دھول میں گم ہو جائے گی۔ حقیقت یہی ہے، علم کو حاصل کر لینا ہی منزل نہیں ہے، اسے آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھنا اور سنبھال کر منتقل کرنا بھی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ صحیح کہا۔ اس مطالعے کو ختم کرنے سے پہلے میں اس ساری گفتگو کی روشنی میں ایک ایسی سوچ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جو ہم سب کو اپنے دور کا تجزیہ کرنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ کیا ہے؟ بس تصور کیجئے، اگر واحد پریمی صاحب جو 1960s کے مشاعروں کی فیک داد سے بھاگتے تھے، آج کے اس ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے دور میں زندہ ہوتے، اوہو، یہ تو بڑا دلچسپ سوال ہے۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر دو ہلکی پھلکی لائنز لکھ کر پیچھے کوئی اداس میوزک لگا کر ہر دوسرا شخص خود کو عظیم شاعر سمجھنے لگتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں نہ اصلاح کا کوئی تصور بچا ہے، نہ کسی استاد سے سیکھنے کی طلب، وہاں واحد پریمی کیا کرتے؟ وہی تو، کیا وہ اس سستے فن اور کھوکھلی شہرت سے مایوس ہو کر اپنا قلم ہمیشہ کے لیے توڑ کر خاموش بیٹھ جاتے، یا پھر اپنے لفظوں سے بغاوت کرتے ہوئے آج کے اس وائرل الگوریدم کے خلاف کسی نئی اور ماڈرن ادبی تحریک کا آغاز کرتے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہمیں سوچنا چاہیے۔ خزانے کی سیر کرنے کے لیے ہمارے تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ نئی باتیں سیکھتے رہیے اور اپنے ورثے کو اپنے ہاتھوں سے پھسلنے مت دیجیے۔